جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ جب دین کی کسی حکم کو بیان کیا جائے نا، وہ بولتے ہیں یار یہ فقہا کی رائے ہے۔ یہ کیوں بولتے ہیں؟ اگر وہ یہ بولیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے لیکن اس میں اصلاح کی حاجت ہے، تو بتائے کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مان سکتا۔ عیسائی مذہب کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اس ایکسٹریم پہ ابتدا میں کوئی نہیں جاتا، وہ بڑے ایک وقت کے ساتھ چلتا ہے نا۔ لیکن جنہوں نے شروع میں مقابلہ کیا، انہوں نے یہی کہا جو تم کہہ رہے ہو نا، وہ تم کہہ رہے ہو، وہ خدا نہیں کہہ رہا، وہ نبی نہیں کہہ رہا۔ ہمارے ہاں تو چونکہ جو اکثر و بیشتر تعلیمات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ ساری یا خدا کی طرف سے ہیں یا خدا ہی کی طرف سے ہیں لیکن نبی کے ذریعے سے، لہٰذا یہاں پر جنہوں نے ورگلانا ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فقہا کی رائے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس طرح کی مسچیف کرنے والے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ خدا کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اور اس کے بعد بولیں گے کہ کچھ اصلاح کی حاجت ہے، تو پھر لوگ کیسے قبول کریں گے وہ پتہ ہی ہے، لہذا وہ اس کو گھما کے ادھر لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اگر حدیث کی بات کریں تو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ یہ حدیث ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، وہ یہ بولیں گے یار تھوڑا سا نا راویوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہمیں نا، تو وہ تھوڑا سا راویوں پہ لے آئیں گے، تو یوں گھما پھرا کے چلتے ہیں۔ تو اب فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو ریفارم کی بات کرتے ہیں، وہ دینی اسکالرز ہوں، یہ دینی اسکالرز بھی خواہ ڈیلیبریٹلی یعنی تعمدن، قصدن، جان بوجھ کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں یا نادان دوست بن کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کرنا وہی چاہ رہے ہیں جو وہاں ہوا، لیکن وہ ہوگا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ اور ہے، ہماری تاریخ اور ہے۔ ان کے ہاں اس قریب صدیوں کے اندر ان کے لیڈرز نے کوڑے نہیں کھائے اور کوڑے کھا کے ڈٹے نہیں رہے۔ ہماری پہلے دن سے تاریخ یہی چلتی آ رہی ہے۔ آپ امام احمد بن حنبل کو لے لیں، آپ امام اعظم کو لے لیں، آپ جو ہے آپ ابھی قریب زمانے میں مجدد الافسانی کو لے لیں، مجدد الافسانی تو 4 صدیاں پہلے نا، آپ ان کو لے لیں۔ اس کے بعد آپ لیتے جائیں، آپ کو ابھی قریب زمانے میں، ابھی بھی قریب زمانے کے اندر سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ بے پناہ تشدد کیا گیا لیکن وہ نہیں ہٹیا، جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے دین سے ہٹنا، دین کی تعلیمات کو بدلنا گوارا نہیں کیا۔ لہٰذا یہاں پر جب تک یہ جذبہ موجود ہے، اور یہ رہے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر یہ دین غالب رہے گا، اور اس امت کے اندر ظاہرین علی الحق، حق پہ قائم رہنے والے اور حق کا ڈنکا بجانے والے آتے رہیں گے صبح قیامت تک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔